اصحاب کہف کا نام تو سنا ہے نا ماشاءاللہ آپ حضرات۔ پہلے اس کی فضیلت میں ایک حدیث نہ بیان کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، دجال آئے گا قیامت کے قریب اور بڑے لوگوں کو گمراہ کرے گا، تو حضور نے فرمایا جو سورہ کہف کی 10 آیات زبانی یاد کر لے نا، وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 9 سے اصحاب کہف کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ اصحاب کہف، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے چوتھے آسمان پہ بلا لیا نا، تو دقیانوس نام کا ایک بادشاہ ہوا بنی اسرائیل کے اندر، بڑا ظالم تھا، اس نے گمراہی پھیلا دی، اور جو لوگ معاذ اللہ کفر اور شرک نہیں کرتے تھے انہیں قتل کروا دیتا۔ تو 7-8 نوجوان اپنا ایمان بچا کے بھاگے۔ او ہو اللہ اکبر، ساری دنیا مال بچا کے بھاگتی، وہ 7-8 نوجوان اپنا ایمان بچا کے بھاگے کہ یہ ہمیں کہیں کفر کی طرف نہ لوٹا دے۔ تو جا کے ایک غار کے اندر چلے گئے، تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ انہیں کتے کو بڑے روڑے مارے کہ یہ اگر بھونکے گا، آواز نکالے گا تو ہم پکڑے جائیں گے، ہم نے تو چھپنا ہے۔ پر اس کو نا ولیوں سے پیار ہو گیا تھا، اس نے کہا بھگاؤ جتنا مرضی مجھے، فطرت میری ہے کہ میں بھونکتا ہوں، پر جب اللہ کے ولی ہوں تو پھر میں ادب کرتا ہوں۔ یہ قرآنی واقعہ ہے۔ اچھا، یہ عین وہ واقعہ ہے قرآن مجید کا کہ جو بہت ساری چیزوں پر ویسے نص ہے اور بہت ساری زبانیں ویسے گنگ ہو جاتی۔ تو وہ 6-7 لوگ تھے، وہ چلے گئے غار کے اندر، جا کے انہوں نے پناہ لے لی۔ بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ غار کے اندر ہے۔ اچھا، اللہ کی قدرت جیسے داخل ہوئے انہیں نیند آ گئی، یہ سو گئے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے، قرآن مجید کے یہ لفظ ہے کہ کتا غار کے منہ پر بازو پھیلا کے بیٹھ گیا، گویا اپنے مالکوں کی خدمت کر رہا ہے۔ اب میاں صاحب کی ایک بات کر لیں درمیان میں، میاں صاحب فرماتے ہیں جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا، کتے ہونا تھی چنگے، اور چلو مالک دے کر راکھی کر دے، صابر بھوکے ننگے۔ یہ دیکھو نا کہ اتنا تو ان کے اندر بھی کمال ہے، اپنے نا دونوں بازو پھیلا کے، کتا بھی غار پہ بیٹھ گیا، ان کو نیند آ گئی۔ بادشاہ نے پتہ کرایا کہاں بھاگ کے گئے، تو کہا وہ غار کے اندر ہے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ایک دیوار چن دو غار کے منہ میں، غار کو بند کر دو۔ جس بندے کی ڈیوٹی لگائی نا غار چننے کی، بندہ بڑا نیک تھا، اس کو دیوار بنانے کا ذمہ دیا، اس نے نا دیوار بھی بنائی اور ایک تختی پہ نا سب کے نام لکھے، اور وہ تختی ایک صندوق میں رکھ کے وہاں بند کر دی، اور اسی طرح کی ایک تختی اس کے نیچے لکھا کہ ایک تختی ان کے ناموں کی نا میں مال خزانہ میں بھی بند کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بعد مفسرین نے لکھا ہے وہ 100 سال تک سوئے رہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ 300 سال تک سوئے رہے۔ 300 سال کے بعد اس طرح ہوا کہ حکومتیں بدل گئیں۔ بیدروس نام کا ایک بادشاہ آ گیا، وہ بڑا نیک دل تھا، اس نے ہر طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا پھر سے نعرہ بلند کیا۔ اب نا کچھ لوگ ایسے تھے جو منکر ہو گئے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھیں گے۔ بادشاہ ایک دن حجرے میں گیا، جا کے دعا مانگی، یا اللہ کوئی ایسی بات دکھا جس سے لوگوں کا ایمان پکا ہو جائے۔ اس طرح کے بھی بادشاہ ہوا کرتے، اور رب کریم نے کہا میں نے تو پہلے ایک راز چھپا کے رکھا ہوا ہے، کھول دیتے ہیں۔ اس نے دعا مانگی، اور ادھر کیا معاملہ ہوا، ایک چرواہا بکریاں چرانے والا وہاں سے گزرا، اس نے سوچا یہ دیوار ہے، اگر اس کا منہ کھول لوں نا کبھی تو میری بکریاں یہاں تھوڑا سا دھوپ کے اندر سستا لیا کریں گی۔ اس چرواہے نے کیا کیا کہ اس نے وہ دیوار گرائی تاکہ میری بکریاں اندر جایا کریں۔ وہ دیوار گرائی تو اس نے اندر 6-7 لوگ سوئے ہوئے دیکھے، اور کتا بھی سویا ہوا دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنے فضل سے ان کی کروٹیں بھی بدلتا رہا۔ اپنی قدرت سے ایک طرف انسان پڑا رہے نا تو اعضاء گل جاتے ہیں، ان کی کروٹیں بھی بدلی جاتی، مناسب روشنی بھی دی جاتی اور حرارت بھی۔ اس نے دیوار گرائی تو ان کی آنکھ کھل گئی، ایک دوسرے سے کہنے لگے آج تو بڑی گہری نیند سوئے ہیں یار، آج تو لمبی نیند پوری کر لی، چلو بھوک بڑی لگی ہے ایک دوست کو بھیجو۔ یہ سارا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے، میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں۔ جاؤ ایک دوست کو بھیجو بازار سے نا کھانا لے آئے، پیسے وہی 300 سال پرانی کرنسی۔ وہ جب نان بھائی کی دکان پہ گیا نا سامان لینے، اس کو پیسے دیے تو نان بھائی نے ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا میاں تو کدھر سے آیا، یہ کون سے پیسے؟ اس نے کہا پیسے کاہے کے، میں بھی سوچ رہا ہوں کہ حالات بدلے بدلے ہیں، سارے حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، ماحول اور ہے۔ اس نے کہا تیرے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا، یہ تو ہم نام سنتے تھے کہ یہاں کوئی دقیانوس نام کا بادشاہ رہے، کوئی خزانہ، بتا کہاں سے لیے؟ شور ہوا، حاکم شہر تک خبر پہنچی، بادشاہ تک پہنچی۔ اس نے بتایا کہ بھائی ہم تو دقیانوس کے ڈر سے بھاگے ہیں، کل بھاگے ہیں یا آج سویرے، اتنا زیادہ ہمیں پتا نہیں، کل یا آج سویرے بس نا اتنا سا ہمیں یاد ہے کہ ہم گئے تھے۔ بہرحال لوگ جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، غار تک پہنچے۔ اب جو غار کے اندر تھے وہ پتا کہتے کہتے لگتا ہے ہمارا دوست پکڑا گیا ہے، پکڑا گیا ہے۔ تو بندے جمع ہو، وہ اندر ڈر رہے تھے، تسبیح کر رہے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ ادھر یہ پہنچ گیا جب ان لوگوں نے یہ جیتا جاگتا رب کے فضل کا نمونہ دیکھا، اور بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ صندوق کھولا تو اس کے اندر وہ تختی لکھی تھی کہ یہ ان کے نام ہے، یہ دقیانوس سے ڈر کے بھاگے ہوئے ہیں، یہاں یہ سو رہے ہیں، اور اسی کی ایک تختی میں نے فلاں جگہ بھی دفن کیا، وہ تختی بھی وہاں سے نکل آئی۔ اب سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور سب کہنے لگے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا، سب کہنے لگے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب ان کی بات پوری ہو گئی، لوگوں کے ایمان پختہ ہو گئے،
اصحاب کہف کہنے لگے کہ ہمیں اب اجازت ہے، ہم پھر دوبارہ غار میں جاتے ہیں۔ وہ غار میں گئے تو رب نے پھر انہیں موت عطا فرمائی، نیند عطا فرمائی، تحفہ دیا۔ بادشاہ نے پھر اس کے آگے دیوار بنائی اور وہاں بادشاہ نے ایک مسجد تعمیر کرا دی، لوگ زیارت کرنے جاتے۔ یہ اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ اب یہاں ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو کتا تھا نا وہ بھی ساتھ ہی تھا۔ اللہ قیامت والے دن اسے انسانی، یا تو انسانی شکل ملے گی، یا جیسے رب کا فضل ہوگا رب کریم اسے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ اس نے تبلیغ کی، دین کی، اس نے کیا کیا؟ تبلیغ کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، 10 ہوتے صحیح اس کیتا کی۔ اسی آخیے نا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کس طرح کی بات کرتے ہو؟ تو میں نے کہا اصل میں تیرا عقیدہ کچا ہے۔ وہاں تو کتا چلا جائے ولی کے پاس تو رب اسے جنت دے دیتا ہے، تو جھیکتا جاتا مومن جائے تو اللہ کیوں فضل نہیں فرماتا؟ اس سے آگے نا پھر آیت نمبر 32 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 لوگوں کا واقعہ بیان کیا ہے۔ فرمایا ایک شخص کے انگوروں کے باغات تھے اور چاروں طرف سے انہیں کھجوروں کے درختوں نے گھیر رکھا تھا اور درمیان میں کھیتی بھی تھی اور بیچ میں دریا بھی بہہ رہا تھا، اور ان باغات میں بہت عمدہ فصل دی۔ ایک دن یہ شخص اپنے ساتھی سے کہنے لگا میرا مال اور افرادی قوت تم سے زیادہ ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ باغ کبھی برباد نہیں ہوگا۔ اول تو مجھے قیامت کا یقین ہی نہیں معاذ اللہ، لیکن اگر قیامت آئی تو مجھے وہاں سے بھی بہتر مال ملے گا۔ اس کے دوسرے ساتھی نے کہا تو اپنی اصل کو بھول گیا ہے اور تو نے اپنے خالق کی ناشکری کی جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر تم نے باغ میں داخل ہوتے وقت ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیا ہوتا تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوتا۔ اگرچہ مال اور اولاد میں تم سے کم ہوں، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر نعمت عطا کرے گا، اور آسمان سے کوئی آفت آئی اور تمہارا باغ تباہ و برباد ہو جائے گا، یا اگر اس کا پانی زمین میں دھس گیا تو پھر تم اسے تلاش نہ کر پاؤ گے۔ بالآخر اس شخص کا باغ برباد ہو گیا۔ وہ جو کہتا تھا نا مجھے یقین نہیں قیامت نہیں آئے گی، اس کا باغ ہی، اور وہ کفِ افسوس ملتے ہوئے کہنے لگا کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا، لیکن پھر اس کا کوئی نہ مددگار تھا اور نہ حمایتی۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی ناپائیداری کو ایک مثال سے بیان فرمایا کہ آسمان سے بارش نازل ہوئی، گھنا سبزہ نکلا، پھر وہ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا، جسے ہوا اڑا کے لے گئی۔ مال اور بیٹے تو محض جیتی دنیا کا سنگار ہے، جب تک تم زندہ ہو تب تک مال بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں۔ والباقیات الصالحات، اگر کچھ ہے باقی رہے گی تو تمہارے اچھے اعمال باقی رہیں گے، اور اگر اولاد نیک ہوئی تو وہ بھی باقیات الصالحات میں شامل ہو جائے گی۔ آیت نمبر 47 سے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام روئے زمین پر ایک کھلے میدان کی صورت میں ہوگا، سب لوگ صف باندھے رب کے حضور اکیلے حاضر ہوں گے اور اپنے اعمال ناموں کو دیکھ کر خوف زدہ ہوں گے، کہیں گے ہائے افسوس اس اعمال نامے کو کیا ہوا، اس نے نہ کوئی صغیرہ گناہ چھوڑا نہ کبیرہ، مگر سب کو شمار کیا۔ آیت نمبر 50 میں حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سجدہ، ابلیس کی نافرمانی اور شیطان اور اس کی ذریت کے انسان کے دشمن ہونے کا بیان۔ آگے پھر ذکر شروع ہو جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ یہ لفظ خضر بھی ہے اور خضر بھی ہے، یہ 2-3 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ حضرت خضر کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ یہ ولی ہیں کہ نبی ہیں، لیکن مضبوط رائے اکثر بزرگوں کی یہی ہے کہ یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور بعض نے لکھا ہے یہ ہمیشہ سے زندہ ہیں۔ یہ 2 اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، یہ دونوں ہر سال حج میں بھی جاتے ہیں، کیونکہ ایک روایت ملتی ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام حج پہ گئے تو فرمایا میں الیاس اور خضر کو پہاڑوں سے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو جن کو اللہ نے کھلی آنکھیں دی ہوتی ہیں پھر انہیں زیارت بھی ہوتی ہے، انہیں یہ نظر بھی آتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا۔ یہ علم لدنی اللہ جس کو اپنے پاس سے عطا کر دے اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن تقریر کرتے ہوئے کسی نے پوچھا کہ آپ سب سے بڑے عالم ہیں، فرمایا الحمدللہ۔ تو اللہ کریم نے فرمایا نہیں ہے موسیٰ کلیم آپ سے بڑے بڑے بھی ہیں، ہمارے یہاں مسئلہ ہے پا نہ پڑی، اور لوگ مناظرہ کرنے آتے ہیں۔ کئی دفعہ لوگ نا مسئلہ بتاتے ہیں تو میں کہتا ہوں جناب آپ نے بتا دیا کہ اب آپ نے حکم کرنا ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ جی آپ ایک بندے کا نام لیتے ہیں ذکر کرتے ہیں، تو میں نے کہا چلو ہم نے بھی کہیں کچھ پڑھا ہی ہوگا نا تبھی تو ذکر کرتے ہیں، لیکن جو آتے ہیں نا لوگ وہ مشورہ تو ہمارے دور میں ہے ہی نہیں، جس نے جو لائن پڑھ لیا ہے وہ اس میں پکا ہو گیا، سارا نہیں نہ پڑھا، سارا پڑھے پھر بات سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے نبی ہیں اور کیا بات ہے ان کی، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہوا حضرت موسیٰ نے یہ بات کی تبھی تو ہمیں اتنی شاندار حکمتوں کے پھول ملے، یہ بھی حضرت موسیٰ کا ہی کمال ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ وہ جو مجھ سے بڑا ہے عالم ہے وہ کہاں ملے گا جس سے میں حکمت کی بات سیکھوں؟ تو فرمایا جہاں مجمع البحرین ہے نا 2 دریا ملتے ہیں وہاں وہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم سے اللہ نے فرمایا کہ جاؤ جہاں 2 دریا ملیں گے نا وہاں تمہیں وہ شخص ملے گا۔
تو یا اللہ میں کس طرح؟ فرمایا زادرہ ساتھ لے جاؤ، کھانے پینے کا سامان۔ حضرت موسیٰ کلیم لے گئے، مچھلی بھی لے گئے۔ فرمایا یہ مچھلی جہاں تمہارے برتن سے نکل کے دریا میں داخل ہو، وہاں دریا میں شگاف پڑ جائے، وہاں وہ تمہیں شخص ملے گا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو بھی ساتھ لیا۔ یہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین ہوئے۔ یہ دونوں سفر پہ نکل گئے، ایک جگہ پہ پہنچے جہاں پہاڑ تھا، ساتھ دریا بھی تھا، اس کے نیچے آرام کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ کلیم سو گئے تو یوشع بن نون علیہ السلام موجود تھے۔ مچھلی جھٹ سے نکلی، دریا میں داخل ہو گئی، وہاں راستہ بھی بن گیا۔ اب اٹھے حضرت موسیٰ کلیم، جب اٹھے تو فرمایا چلو چلے، تھوڑا آگے جا کے فرمایا بھوک لگ رہی ہے، کھانا تو نکالو۔ انہیں یاد آیا، کہنے لگے حضور مچھلی تو دریا میں چلی گئی تھی۔ فرمایا تو نے بتایا ہی نہیں، وہی تو ہماری منزل تھی جہاں مچھلی دریا میں گئی۔ پھر وہاں سے واپس آئے قدموں کے نشانوں پہ، وہاں پہنچے جہاں مچھلی گئی تھی، تو وہاں ایک شخص لیٹا ہوا تھا چادر لے کے۔ آپ نے سلام لی تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام یا موسیٰ کلیم اللہ۔ تو آپ نے فرمایا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں وہی ہوں جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں۔ تو فرمایا آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ فرمایا جس رب نے تمہیں بھیجا ہے نا، اس نے ہی مجھے بتایا ہے کہ موسیٰ آ رہے ہیں۔ اب حضرت خضر نے جو کچھ فرمایا وہ بڑا شاندار ہے۔ فرمایا موسیٰ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا آپ کو علم ہے اور مجھے نہیں، اور کچھ ایسی ہیں جن کا مجھے علم ہے اور آپ۔ اللہ اکبر، یہ کبھی ہماری سمجھ میں بات آ جائے، یہ کبھی سمجھ میں آ جائے، کچھ باتیں ایسی ہیں جس کا مجھے علم ہے، اور یہ بڑے بڑے سیانے بندے نہیں مانتے، بڑے بڑے میں عالم ہوں جی، تو آپ عالم ہیں میاں ایک شعبے کے، لیکن بہت سارے دنیا میں شعبے ہیں نا، دین کے عالم کا درجہ سب سے بڑا ہے، لیکن قانونی مشاورت کرنی ہے تو آپ وکیل سے کریں، گاڑی کے بارے میں پوچھنا ہے تو کسی مکینک سے پوچھیں، لیکن آپ بن کے نہ بیٹھ جائیں۔ فرمایا جس کا آپ کو علم ہے مجھے نہیں، اور جس کا مجھے علم ہے ان میں سے آپ کو نہیں۔ تو کہا میں پھر آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں جو آپ بتا رہے ہیں۔ تو حضرت خضر فرمانے لگے صبر کر لیں گے میرے ساتھ، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ یعنی ہر بات کی تو یہاں لوگوں کو وضاحت چاہیے، کھانسے بھی تو آپ کو بتانا پڑے گا کھانسے کیوں، ہنسے بھی تو آپ کو بتانا پڑے گا ہنسے کیوں۔ بھئی بزرگ ہیں، بزرگوں کی باتوں میں حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم حکمت کی طرف جانے کو تیار نہیں ہوتے، ہمیں تو فوری طور پہ جواب چاہیے، حل چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب خضر کے ساتھ چلے، فرمایا صبر کروں گا، میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ دریا کے قریب گئے کشتی میں بیٹھنے کے لیے، تو کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا، بغیر کرائے کے سوار کرایا، اور جب پار اترنے لگے تو حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ ہی توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے نیکی کی، آپ نے تختہ توڑ دیا۔ فرمایا آپ کو کہا تھا نا آپ نے صبر نہیں کرنا۔ فرمایا چلو میں صبر کروں گا۔ تھوڑا آگے گئے تو ایک نوجوان لڑکا، ابھی چھوٹی عمر ہے، وہ ملا۔ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے اسے قتل ہی کر دیا۔ فرمانے لگے آپ نے قتل ہی کر دیا؟ ایک قرآن مجید ہے بھائی، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ ہم کسی درویش کی بات سناتے تو بندے ہٹ جاتے، فتوے نکلتے کہ نہ نکلتے؟ میرا خیال ہے ہر مسجد سے نکلتے، اور فتوے ایک جتنے مسجد میں نمازی ہوتے سب کے ہاتھوں میں فتوے ہوتے۔ قتل کر دیا، قتل ہی ہو گیا بندہ۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے آپ نے قتل ہی کر دیا۔ فرمایا میں نے کہا تھا نا آپ نے صبر نہیں کرنا۔ آپ فرمانے لگے چلو اگر اب میں بولا نا تو بے شک آپ مجھے علیحدہ کر دیجیے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اب بولا تو علیحدہ کر دے۔ ایک بستی میں داخل ہوئے، بستی کے لوگوں سے پانی مانگا تو انہوں نے پانی بھی نہ دیا، آرام کرنے کو جگہ بھی نہ دی، پر وہاں ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے سیدھی کرنی شروع کر دی، ساری دیوار بنائی۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کن لوگوں کی خدمت کر رہے ہو جنہوں نے پانی بھی نہیں دیا، جنہوں نے پانی تک نہیں پوچھا؟ فرمانے لگے بس بھیا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اب بولیں گے تو بے شک علیحدہ کر دینا، آپ بولیں، اب آپ کا اور میرا ساتھ زیادہ نہیں چل سکتا، آپ بولیں۔ جو بول پڑے نا، غلامی کرے تو رستے لمبے چلتے ہیں، اور جو بولے نا جس کو وضاحتیں چاہیے ہو وہ غلام نہیں ہوتا، اس کے ساتھ پھر باتیں لمبی۔ ہاں تو آنکھ بند کر کے چل، ہاں آزم جاتے لائیے ہی نہ تجھے لائیے تھے، پھر آنکھ بند کر کے پیچھے چل کے بات ختم ہو گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جب کہا نا کہ اب آپ کا وعدہ ختم ہو گیا، فرمایا میں آپ کو جانے سے پہلے حکمت بتاتا ہوں، یہ وہ علم ہے جو اللہ نے مجھے اپنے پاس سے عطا فرمایا ہے، یہ وہ ہے جو علم لدنی ہے۔ کہا جناب کیا مطلب؟ فرمایا وہ جو میں نے تختہ توڑا تھا نا، تو یہ مسکین بچے ہیں جن کی کشتی تھی، تو دریا کے اس پار بادشاہ کھڑا تھا، وہ جو صحیح صحیح کشتیاں ہوتی تھی قبضے کر لیتا تھا، اور جو تھوڑی سی ٹوٹی پھوٹی ہوتی تھی نا وہ چھوڑ دیا کرتا تھا، تو میں نے تھوڑی سی کشتی ان کی اس لیے توڑ دی ہے تاکہ دیکھے گا تو چھوڑ دے گا، اس لیے میں نے بھلا کیا ہے۔ اور فرمایا وہ جو بچہ میں نے قتل کیا نا وہ شروع سے ہی کفر کا دل دادا تھا، اس کے ماں باپ نیک تھے، اگر بڑا ہوتا جوان ہوتا تو ہو سکتا ہے ماں باپ کو بھی کفر میں مبتلا کر دے، اب اس کے بدلے اللہ انہیں صالح بیٹا عطا فرمائے گا، تو یہ بھی میں نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے کیا۔ اور فرمایا یہ جو دیوار میں نے نبی ہو کے یا ولی ہو کے مزدوری کر کے دیوار بنائی ہے نا، اللہ اکبر، فرمایا یہ دیوار عام لوگوں کی نہیں، یہ یتیم بچوں کا خزانہ ہے دیوار کے نیچے، یہ گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا، اور بچائی اس لیے ہے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا، ان کا باپ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی فرماتے ہیں ڈائریکٹ باپ نہیں تھا، 7ویں نسل میں جا کے باپ بنتا تھا۔ سن لیں یہ بھی بات،
ایک بندہ نیک ہو تو اس کی 7 نسلوں تک رب خزانوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ بات کتنی دور تک جاتی ہے۔ بزرگوں کی باتوں میں نا حکمتیں ہوتی ہیں، دانائیاں ہوتی ہیں۔ یہ طریقت کے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں سبق یہ دیا جاتا ہے کہ آمنا و صدقنا، ماننا ہے اور تصدیق کرنی۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ یہاں وضاحت دینی پڑتی، وہ جی وہاں کیا ہوا تھا، وہ جو گاڑی آپ کے پاس ہے تو وہ کہاں سے آئی، تو وہ جو کل آپ نیا جوڑا پہن کے آئے تھے تو وہ کدھر سے آیا۔ تو جو لوگ وضاحتیں مانگتے ہیں وہ اپنے نہیں ہوتے، ان کا غلامی کا رشتہ نہیں ہوتا۔ حبیب اور ہوتا ہے، شریک اور ہوتا ہے۔ شریک وضاحتیں مانگتے ہیں، حبیب محبت کرتے ہیں۔ ہمارا آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے، سب سے بڑا، کہ ہم کسی حکمت کے تحت کوئی بندہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو مجبوری ہے کہ ہمیں وہ حکمت بتائی جائے۔ ایسا نہ کریں۔ یہ طریقہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص ملنے آ گیا۔ ملا علی قاری نے لکھا ہے، آپ کے ایک مرید نے کہا چل میرے پیر سے ملنے۔ کہنے لگا میں نہیں جاتا ملنے کسی پیر شیر سے۔ کہا نہیں آؤ تو صحیح۔ وہ آیا نا تو اس نے دیکھا کہ 50 گھوڑے عربی نسل کے کھڑے ہیں غوث پاک کے دروازے، موٹے تازے چوڑے عربی نسل کے گھوڑے۔ اس کے ذہن میں خیال آیا، کہنے لگا یار سواری کے لیے اگر رکھے ہیں تو ایک بھی کافی تھا، 50 کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ اکبر۔ اب واقعی 50 کھڑے تھے، مرید کے پاس جواب ہی کوئی نہیں تھا۔ کہنے لگا یار پتا مجھے بھی کوئی نہیں، لیکن حضرت صاحب نے رکھے ہیں تو حکمت ضرور کوئی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وہ چلے گئے واپس۔ وہ روز تنقید کرتا، کیسا تیرا پیر ہے 50 گھوڑے رکھے ہوئے، کیسے تیرا پیر ہے 50 گھوڑے رکھے ہوئے۔ کچھ دن گزرے تو ملا علی قاری کہتے ہیں وہ اعتراض کرنے والے کے پیٹ میں کوئی تکلیف ہوئی، بغداد کے سب سے بڑے طبیب کے پاس گیا۔ اس نے کہا تیرا تو جگر تباہ ہو گیا ہے، عربی نسل کا ایک گھوڑا چاہیے، اس کو ذبح کریں گے، اس کا جگر نکالیں گے، اس کی دوائی بنا کے تجھے کھلائیں گے اور 50 گھوڑے ہوں گے تو بچے گا۔ اب پریشان ہو گیا، کہنے لگا گھوڑے ہیں تو صحیح، پر جو میں حال کر رہا ہوں گا گھوڑے تو نہیں ملیں گے، میرا تو جوتوں والا کام ہے، وہ شاید مل جائیں۔ لیکن جب انسان مرنے لگتا ہے تو پھر اس کو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ اپنے دوست کے پاس گیا، کہنے لگا چل تیرے پیر کے پاس چلیں۔ اس نے کہا تجھے نہیں لے کے جانا، تو تنقید کرتا ہے۔ کہتا ہے ایک دفعہ چاہیے کیا؟ کہا گھوڑے۔ کہنے لگا تیرے لیے رکھے ہیں کوئی، جا دوڑ جا، میرے حضرت صاحب کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن جب غوث اعظم کی خانقاہ میں داخل ہوئے نا تو حضور غوث اعظم اٹھ کے ملے، اللہ والے دلوں میں باتیں نہیں رکھتے، ماتھا چوما اور فرمانے لگے میاں تو ایک دن نا میری گلی سے گزر رہا تھا تو میری تیرے اوپر نظر پڑی، تو مجھے نظر آیا تو بیمار ہوگا اور تیرا علاج عربی نسل کے 50 گھوڑوں کی وجہ سے ہوگا، تو میں نے تیرے لیے لا کے کھڑے کیے ہوئے ہیں، تیرے لیے ہی کھڑے کیے ہیں۔ اب تو نا گھر بھی لے جانے کی ضرورت نہیں، چارہ بھی میرے مرید ہی ڈال دیا کریں گے۔ تو اس طرح کرنا، روز آنا ایک گھوڑا لے جانا، پھر اگلے دن آنا تو دوسرا۔ وہ خدا کے بندے تیرے لیے رکھے تھے، تو تنقید کر رہا ہے۔ اللہ کے بندے پردہ پوش ہوتے ہیں، ہاں شرط یہ ہے کہ وہ بندہ صالح ہو، دیندار ہو، وہ والا پیر نہ ہو جو نماز بھی نہ پڑھے اور گھوڑے 15 رکھے ہوئے ہوں اس نے، وہ والا معاملہ نہ ہو۔ تو میرے عزیز یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جب آپ کا روحانی علاج کرتا ہے نا، روحانی علاج سے مطلب جادو ٹونے کا علاج نہیں، روحانی علاج وہ ہوتا ہے کہ میرے گناہوں کا علاج ہوتا ہے، حسد بغض کینہ عداوت یہ نکل جائے۔ تو وہ کچھ ایسے نسخے بتاتا ہے جو سمجھ میں مرید کی نہیں آتے لیکن وہ ضروری ہوتے ہیں۔ انہی نسخوں کو استعمال کرنے سے انسان کا فائدہ ہوتا ہے۔ جی کرنے والے لوگ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں، وہ ماں باپ کے آگے کریں، استاد کے آگے کریں، شیخ کے آگے کریں، اور جن کو وضاحتوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہاں ایک شرعی بات ضرور ہے، وہ ضرور سن لیں۔ اگر آپ کو کہیں کچھ شرعی قباحت نظر آئے، قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو، تو وہ آپ پر فرض ہے آپ اپنے مرشد سے پوچھیں۔ کتنی بڑی بات کر رہا ہوں، یعنی جو چیز قرآن و سنت سے ٹکرا رہی ہو اس کی وضاحت طلب کرنا ضروری ہوتا ہے، اور جو دین سے نہ ٹکرائے اس پر آپ وضاحتیں پوچھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ علاج کرانے میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ واللہ یحب المطہرین، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو پاک صاف رہتے ہیں، جو طہارت میں رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کتاب الادب میں حدیث موجود ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ خود ہر عیب سے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ پاک صاف ہے اور صفائی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کریم ہے اور کرم کو پسند کرتا ہے۔ اللہ سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ یہ صفائی ہے، ستھرائی ہے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، اس کی جو عادت ہے یہ اسلام کا ایک محبوب ترین عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ صفائی کا ماحول بنانا، صفائی کی عادت ڈالنا، صاف ستھرا رہنے کو پسند کرنا، یہ مسلمان کا شیوا ہے۔ مسلمان اپنی طبیعت کے لحاظ سے، اپنے مذہب کے لحاظ سے اور اپنے عقیدے کے لحاظ سے نفاست پسند ہوتا ہے۔ اس کے مزاج میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ کسی قسم کی کوئی بھی ناپاکی اور کسی قسم کی کوئی بھی نجس چیز اسے محبوب ہی نہیں ہوتی، وہ اچھا ہی نہیں جانتا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہے
کہ صفائی کی طرف، ستھرائی کی طرف، نفاست کی طرف، طہارت کی طرف توجہ دی جائے، آنے والی نسل کو صاف ستھرے ماحول سے آگاہ کیا جائے اور انہیں شعوری طور پر یہ چیزیں سمجھائی جائیں کہ جو صفائی ہے نا وہ ہمارے فقط سوسائٹی کا یا ہماری صحت کا یا ہمارے معاشرے کا نہیں بلکہ ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مختلف ناموں کے ساتھ اپنے آپ کو انہوں نے ملا کر کے صفائی سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا سادہ ہے جی، بڑا سادہ آدمی ہے جی، اس کی سادگی کی کیا صورت ہے جی، وہ کپڑے نہیں بدلتا۔ تو یاد رکھیں سادگی اور ناپاکی میں، سادگی اور گندگی میں فرق ہوتا ہے۔ وہ آدمی فلاں آدمی جی ملنگ آدمی ہے، کیا مطلب کئی کے دن منہ نہیں دھوتا؟ تو بھئی یہ اس کا ملنگ ہونا نہیں ہے، یہ اس کا ناپاک ہونا ہے، یہ اس کا ان چیزوں کو پسند کرنا ہے جن چیزوں کو شریعت پسند نہیں کر رہی۔ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں جو چیزیں ہمیں بڑی زیادہ ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ حضور کا لباس سب سے زیادہ سادہ لیکن سب سے زیادہ پاک صاف، سب سے زیادہ نفاست والا، سب سے زیادہ حسین۔ آپ سادے کپڑے پہنے لیکن صاف ستھرے پہنے۔ آپ اپنی زندگی میں اٹھنے بیٹھنے میں سادگی کو اختیار کریں گے لیکن پاکیزگی تو جزو ایمان ہے، پاکیزگی تو حسن ہے۔ ہم اپنی آنے والی نسل کو، آنے والے لوگوں کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایک تو پاکیزگی کے ساتھ زندگی مینج ہو جاتی ہے، مرتب ہو جاتی ہے، آپ ایک ترتیب کے ساتھ وقت گزارنے لگتے ہیں۔ آپ دفتر سے واپس آتے ہیں تو اگر آپ نے کپڑے اتار کر کے پھینک دیے، جوتے اتار کر کے پھینک دیے تو وہ عادت بچوں کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ بھی اسکول سے لوٹ کر کے آتے ہیں تو بیگ کو سمیٹ کر نہیں رکھتے، اسکول کے یونیفارم کو کسی مناسب جگہ پہ نہیں رکھتے، وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ بھی ہر چیز کو اسی طرح پھینکنے کے عادی ہو جاتے، نفاست پسند نہیں رہے۔ صفائی ستھرائی نفاست پسندی یہ دین ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صفائی پر خاص توجہ دی۔ آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو وجود دیا تھا اس میں سے خوشبو آتی تھی، حضور کا جسم نور پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام تو جب دنیا میں تشریف لائے تو رب کریم نے اس وقت ہی محبوب کو سجا سنوار کے بھیجا تھا، سارا حسن، ساری تمانیت، سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا کیا۔ لیکن دنیا میں ہماری تربیت کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ پاک صاف رہنے کو پسند کرتے، تلقین کرتے حضور صفائی کی۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے حضور، کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے، ہر وضو میں حضور مسواک کو استعمال کرتے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم سے مستقل خوشبو آتی تھی، پھر بھی حضور خوشبو کو پسند کرتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کنگھا کرتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر پر تیل لگاتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو اس وقت بھی، اس وقت حضور کے وصال ظاہری کا وقت تھا، اس وقت بھی حضور نے مسواک کو پسند فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر محسوس ہوتا تھا کہ کسی شخص کی جو کپڑوں پر تھوڑا میل کچیل ہے یا اس کی طبیعت پر کوئی ایسی چیز ہے تو حضور اس کو ناپسند کرتے۔ اگر کسی کا لباس حضور میلا دیکھتے نا، کبھی لباس میلا دیکھتے تو مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، حضور فرماتے کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے یہ اپنے کپڑوں کو دھو لیتا؟ کیا ایسا نہیں تھا یہ اپنے آپ کو صاف کر لیتا؟ تو نفاست پسند ہونا، طہارت کو پسند کرنا، صاف ستھرا لباس زیب تن کرنا، اچھے طریقوں کے ساتھ اپنے وقت کو گزارنا اور صفائی کو محبوب رکھنا، یعنی شوق پیدا کرنا۔ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ صفائی قانون سمجھ کے تو کسی وقت کر لیتے ہیں لیکن اپنی طبیعت کا حصہ نہیں بناتے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو وصال ظاہری پر غسل دیا، اور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جب حضور کو غسل مبارک دے کے وصال کے بعد دیکھا تو وہ نفاست حضور کے چہرے پہ، وہ صفائی حضور کے پیکر نور پر، وہ خوبصورتی کہ کہیں کسی چیز کا شائبہ تک نہیں۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا قربان جائیں، ابن ماجہ کے لفظ ہیں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کیفیت دیکھ کے کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ یا رسول اللہ آپ پر قربان ہو جائیں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ آپ تو اپنی حیات ظاہرہ میں بھی بڑے پاک صاف تھے اور حضور تشریف لے جا رہے ہو تو پھر بھی بڑے پاک صاف ہی دکھائی دے رہے، پھر بھی طہارتیں آپ پر قربان ہو رہی ہیں، حضور پھر بھی پاکیزگیاں قربان ہو رہی ہیں، اس وقت بھی آپ اتنے زیادہ نفاست پسند دکھائی دے رہے۔ تو اپنی طبیعت کا حصہ بنائیں، صفائی کو مزاج کا حصہ بنائیں۔ آپ کو گھینا ہے، آپ مطلب کسی ناپاکی کو کبھی قریب نہ آنے دیں۔
صفائی ستھرائی، اپنے ماحول کے اندر حسن، اپنے ماحول کے اندر وقار، اس چیز کو اپنی طبیعت کے اندر لاگو کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ہماری جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان پر خاص ہماری توجہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دی۔ جس طرح کے حضور نے دانتوں کی صفائی پر ہمیں خاص طور پر توجہ دلائی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو مسواک ہے نا یہ منہ کو صاف اور پاک کرتا ہے۔ تم جب مسواک کرتے ہو تو مسواک تمہارے منہ کو پاک اور صاف کر دیتی ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ مسواک منہ پاک اور صاف کرے گی اور اس سے تمہارا رب بھی راضی ہو جائے گا، یعنی مسواک کرنے سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ آپ کے منہ کی وہ جو طہارت ہے، جس سے آپ نے قرآن مجید پڑھنا ہے، جس سے آپ نے رب کا ذکر کرنا ہے، جس سے آپ نے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنا ہے، جب وہ منہ پاک ہو، آپ نے مسواک کی ہو تو اس مسواک کرنے پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے منہ کی صفائی کا خیال کریں۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بال رکھے نا، زلفیں رکھے، وہ اپنے بالوں کی تعظیم بھی کرے۔ جو بندہ زلفیں رکھے، آپ کو پتہ ہے سنت ہے نا زلفوں کا رکھ لینا، آدھے کان تک یا پورے کان تک یا کندھوں تک، اور زلفیں سمجھ کے، کسی جدید دور کا فیشن سمجھ کے نہیں۔ حضور نے فرمایا جو آدمی زلفیں رکھے، بال رکھے تو اپنے بالوں کی تعظیم بھی کرے۔ یا رسول اللہ بالوں کی تعظیم کرے، بالوں کی عزت کرے، بالوں کی تعظیم کرے، وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے پھر اس طرح کرے کہ ہر روز ان میں تیل بھی لگائے اور ہر روز انہیں کنگھی بھی کرے، پھر ان کی تعظیم کرے، پھر ان کی عزت کرے، پھر ان کو سجا کے رکھے، پھر ان کو سنوار کے رکھے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے ایک بات سنی، ایک شخص نے بس الجھے ہوئے اس کے بال تھے، الجھا ہوا اس کا امامہ تھا، اور کپڑے مطلب اس نے پہنے تو ہوئے تھے لیکن انداز نفاست پسند نہیں تھا۔ انہوں نے ایک جملہ بڑا خوبصورت کہا، کہنے لگے یہ امامہ، یہ زلفیں، یہ حضور کی سنت ہے، اس طرح ادا کرو کہ یہ اچھی لگے، ان میں نفاست لاؤ۔ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے ہیں اس کی طرف توجہ کرو، یعنی ان کو سجاؤ، ان کو سنوارو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کے بکھرے ہوئے بال دیکھتے نا یا بڑے ہوئے ناخن دیکھتے تو حضور ناراض ہوتے اور ارشاد فرماتے کہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی جس سے اپنے بالوں کو سنوار لیتا، اسے کنگھی تک میسر نہیں تھی۔ اپنے منہ کی صفائی رکھنا، کپڑوں کو صاف رکھنا، اپنے بالوں کو کنگھی کر کے رکھنا، تیل کے ساتھ رکھنا، اور پھر ماحول کی صفائی رکھنا، اپنے ارد گرد کے ماحول کی صفائی رکھنا۔ جہاں آپ سوئے تھے اس بستر کو اگر صبح سمیٹ دیا جائے، آپ جس صحن میں آرام کرتے ہیں اس کی اگر صفائی کا اہتمام کیا جائے، باورچی خانے کا اہتمام کیا جائے، اگر روزمرہ کی جگہ جہاں آپ کا قیام ہے اس کے صفائی کا اہتمام کیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، فرمایا اپنے گھر کو، اپنے صحن کو، اپنی گلیوں کو صاف رکھا کرو۔ اس ماحول کو آپ صاف رکھیں گے، دیکھیں حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے قدم کی برکت سے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، یعنی جو فی نفس ہی پاکیزگی ہے نا وہ تو زمین کو حاصل ہے، آپ جہاں بھی نماز پڑھیں گے نماز ادا ہو جائے گی، لیکن اب اس کے اوپر جو ریپر پھینکے وہ ہم نے پھینکے، اس زمین جس کو اللہ نے پاک کیا تھا اس کے اوپر جو غلاظت پھینکی ہے، جو کچرا پھینکا ہے وہ لوگوں نے پھینکا۔ اور میں دیکھتا ہوں لوگوں کو گھن نہیں آتی، گاڑی کے باہر ریپر پھینکتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں گلیوں کے ایک کونے میں وہ کوڑا دان بنا دیتے ہیں، تھوڑا سا سفر کر کے وہ آگے نہیں بڑھنا چاہتے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری وجہ سے گڑبڑ ہو گئی۔ نفاست پسندی کا ماحول اگر بنا لیا جائے اور اپنے ماحول کے اندر صفائی کو لاگو کیا جائے تو آپ محسوس کریں گے کہ آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی۔ تو اپنا گھر، اپنا جسم، اپنے کپڑے، ان چیزوں کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جگہیں جہاں ہم نے عبادت کرنی ہے، وہ جگہ جہاں ہم نے نماز پڑھنی ہے، وہ جگہ جہاں ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ہمیں مسجدیں بنانے کا حکم بھی دیا اور مسجدوں کو پاک رکھنے کا حکم بھی دیا۔ حضور نے مسجد بنانے کا حکم بھی دیا اور مسجد کو پاک رکھنے کا حکم بھی دیا، یعنی آپ کی عبادت گاہ صاف ستھری ہو، صاف ستھری ہو۔ میں کئی دفعہ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، کافروں کا کبھی ماحول دیکھتے ہیں ان لوگوں کا تو وہ جو دین سے دور ہیں، دشمن ہیں، ان کی یہ کیفیات ہیں کہ وہ لوگ صفائی کا اہتمام کر رہے ہیں، ستھرائی کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو آپ کے تو ہمارے تو مزاج میں اور ہماری تو طبیعت کے اندر صفائی شامل تھی، ہمیں تو خاص کر کے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہماری مساجد کے باتھ روم بھی اگر صاف نہ ہوں اور ہمارے وہ جگہ جہاں سے ہم نے طہارت کا بندوبست کرنا ہے، ہماری وہ
जगह जहां हमने वुजू करना है वही अगर साफ ना हो तो फिर हमने गैरों को क्या पैगाम दिया कि वो जगह जहां हम इबादत के लिए आए हैं उसको भी हम साफ नहीं कर सके। हमारे यहाँ कुछ लोग आते हैं मस्जिद की सफाई के लिए, लेकिन वो आके मौलवी साहब को, कारी साहब को, इमाम साहब को कहते हैं कि सफाई नहीं हुई मस्जिद की, और साथ फिर एक वो हिकमत भी बयान करते हैं, कहते हैं आपने कौन सा खुद करनी है, बच्चों से करानी थी, करा देनी चाहिए थी। खुदा के बंदो, मस्जिद की सफाई, मस्जिद तो अल्लाह का घर है, तो इसमें सिर्फ इमाम साहब को तो नहीं जिम्मेदारी दे देनी चाहिए थी, आपकी तो ड्यूटी थी कि सब के सब मिलके अल्लाह के घर को पाक साफ करते, खूबसूरती लाते। आपको एक बड़ी ही खूबसूरत हदीस मिलेगी बुखारी मुस्लिम में, एक बूढ़ी औरत मस्जिद की सफाई करती थी, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मस्जिद की सफाई करती थी। एक खातून बीमार हो गई, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तीमारदारी के लिए तशरीफ ले जाया करते। फरमाया अगर इसका विसाल हो गया तो मुझे खबर जरूर करना, कुर्बान जाएं। वो खातून रात को विसाल कर गई। सहाबा ने हुजूर के आराम के ख्याल के सबब खबर ना की, जनाजा पढ़ के तदफीन कर दी। सुबह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे खबर क्यों नहीं, और फिर मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे मुझे बताओ इसकी कब्र कहाँ है, इसकी कब्र कहाँ है। तो जब सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने बताया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला वसल्लम यहाँ कब्र है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना हुजूर उनकी कब्र पे तशरीफ ले गए। वैसे तो किसी का दूसरा जनाजा जायज नहीं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने खुसूसी इख्तियार दिया है ना, और फिर वारिस ने ना पढ़ा हो तो दूसरा जनाजा जायज है, और हुजूर तो वारिस है ना, वली है सारी उम्मत के। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र पे खड़े होकर फरमाया सफ़े बनाओ, मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा। एक तो उसकी कब्र पे जाना उसके लिए कितना बड़ा एजाज है, और फिर हुजूर ने दोबारा जनाजा पढ़ाया। क्यों? इसलिए कि ये खातून मस्जिद की सफाई करती थी। तो सफाई निस्फ ईमान है, सफाई हुजूर की पसंद है, सफाई पर खास तवज्जो देना ये मुसलमानों का शेवा है।